دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے. دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. بنائے گئے وہ رفیع المراتب ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ نے انسان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. آج اس دور میں لوگ اولاد کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی نشست میں انہی سوالوں کا جواب عرض کرنا مقصود ہے قرآن حکیم کی روشنی میں. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول ہمیں سمجھائے کہ جن اصولوں کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی. یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. حالات کیسے ہو جائیں، فتنے کیسے کیسے سر اٹھا لیں، یہ قرآن حکیم کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے نہیں. اس لیے مایوس نہ ہوئیے گا اور ایک ایک اصول کی طرف توجہ فرمائیے گا، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. آج کا انسان بھی اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہے تو اسے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور کسی بھی مرحلے پر وہ ناسمجھی کا ارتکاب نہ کرے اور ان اصولوں کے مطابق اولاد کی پرورش کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آغاز بات کو کرنے کا کیسا ہو، لہجہ کیسا ہو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب انسان عام دنیاوی ضرورتیں اور دنیاوی تقاضے اپنی اولاد کو سکھاتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور جب انسان دین سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سکھاتا ہے، اس وقت اس انسان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا یہ جو بچے ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، کیا ایسا ہوا تھا کہ ایک دن بچہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے کہہ دیا اپنے بچے کو کہ چلا پھرا کرو، بیٹھا نہ رہا کرو؟ بس ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا تھا، آج تک وہ چل پھر رہا ہے؟ کیا ایسا ہوا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ بچہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کے سامنے روٹی اور سالن رکھ دیا اور پھر اس کے بعد کہا کھاؤ، روٹی سالن کھایا کرو، دودھ چھوڑ دو، بس وہ اس دن سے کھا رہا ہے مولانا؟ جی ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ جب بچہ چھوٹا سا تھا، لیٹا رہتا تھا، پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے لیٹنا شروع کر دیا، پھر ایک دن پلنگ کا پایا پکڑ کر کھڑا ہو گیا، پھر ابا جی نے اور ماں نے پتہ نہیں کیا کیا طریقے اختیار کر کے انگلی پکڑ کر چلایا۔ ایک دن وہ بغیر انگلی پکڑے 2 قدم اس نے چلائے، پورے گھر میں شور مچ گیا۔ آج بچے نے چلنا شروع کیا، ہفتوں محنت ہوئی، مہینوں محنت ہوئی صرف چلانے پر۔ کھانا کھلانے پر کتنی محنت، یہ لکھائی سکھانے پر، بچوں کو لکھائی سکھانے پر کتنی محنت، مہینوں لگ گئے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ہم بچے کو کہیں چلو پڑھو نماز، آئندہ نماز پڑھا کرو، بس اب نماز پڑھے۔ وہ جو ہم دنیا کے کاموں کے بارے میں تدریج، درجہ بدرجہ ایک کام کو سکھانا، ترغیب دینا، شوق دلانا، ماحول بنانا اس کام کو سکھانے کے لیے، دین کے امور پر اولاد کو لانے کے لیے ہمارا لہجہ بھی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے کام سکھانے کے لیے ہمارا لہجہ ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلی بات تو دیکھی گا اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اپنے لہجے کو تبدیل کیجئے اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ممکن آپ حضرات کے ذہن میں یہ آئے کہ چھوٹے سے بچے کو ابھی سے شرک کے بارے میں تعلیم دینا اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ تو مولانا بڑا مشکل موضوع ہوتا ہے، بڑا ہوگا تو سیکھے گا۔ چھوٹے سے بچے کو اب اتنے مشکل موضوع کیا سکھانے؟ لیکن آپ تھوڑا سا تجزیہ کیجئے گا کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو شرک سکھاتے ہیں۔ ماں شرک سکھاتی، شرک کیا چیز؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ رازق ہے، کتنی بار کسی نے بچوں کو سمجھایا ہوگا کہ اللہ رازق ہے، اللہ نعمتیں سب دینے والا ہے،
اس پر کتنی دفعہ کتنے جملے کہہ دیے ہوں گے باپ نے اپنی اولاد کو. اور پھر مائیں دودھ پیتے بچوں کو جو بات بھی نہیں ابھی کر سکتے ان کو کیا کہتی ہیں؟ دودھ پی لو، تمہیں بھالو کھا جائے گا، ڈوگی آ جائے گا، کتا، تمہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی، وہ بوری والا بابا آئے گا وہ لے جائے گا تمہیں اٹھا کے، دودھ پی لو. اب دودھ پیتا بچہ ہے لیکن اس کے اندر مخلوق کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی مخلوق سے ڈر دے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا. خالق سے ڈرنے پر کتنی محنت ہوئی ہے تھوڑا سا تجزیہ کر لیجئے. اللہ سے ڈرنے پر کتنی محنت ہوئی ہے اس بچے پر. کیا اتنی بار کہا گیا ہے جتنی بار مخلوق سے ڈرایا گیا کہ اتنی بار بھی خالق سے ڈرنے کے بارے میں اس بچے کے کان میں جملے اترے ہماری طرف سے؟ مخلوق کا ڈر بٹھانا، مخلوق کی بڑائی بیان کرنا، مخلوق ہی کو رازق سمجھانا. باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، بہن بھائی دیتے ہیں، فلاں نے دیا ہے، اللہ کا نام نہیں بیچ میں. میں نے عرض کیا کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی شرک کی لائن پر مائیں بسا اوقات چلا رہی ہیں انجانے میں. لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلا سبق دیا ایمان پر محنت، بچے کے ایمان پر محنت. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی نے بیٹا پہ تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا. ایمان پر سب سے پہلے محنت، پھر اس بچے کے رویوں پر محنت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے رویوں پر محنت. ایمان نے بڑی مشقت سے پالا ہے. اور پھر اس کے بعد أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس بچے پر ایسی محنت ہو کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے. کیسے ادا کرے ماں باپ کا شکر، اللہ کا شکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ جب کوئی چیز دے، کوئی احسان کرے، کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کو کہہ دیجئے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے. جس نے جزاک اللہ کہہ دیا اس نے دوسرے انسان کا شکریہ ادا کر دیا. کاش ایسا ہوتا کہ ماں دودھ دیتی اور بچہ جب بولنا شروع ہو تو ماں کو کہتا جزاک اللہ. کیا ہوتا اگر باپ ٹافی دیتا، آئس کریم دیتا تو اولاد کے منہ سے نکلتا جزاک اللہ. جی محنت ہوئی ہے، آپ کو ملے گا. معاشرے میں جہاں محنت ہوئی ہے وہاں بچے کے منہ سے نکل رہا ہے. اب دیکھیے گا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. باپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا، ماں کا بھی شکریہ ادا کر رہا، اگر ان کو کہہ رہا ہے اور اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ محنت کیا کریں، اولاد کے سلسلے میں کیا کریں، کیسے پالیں ان فتنوں کے دور میں. جی اللہ نے طریقے بتائے جو قیامت تک سچے ہیں اور سچے رہیں گے. اور پھر ماں باپ کا کہنا ماننا، اس کی عادت ڈالیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. بس اوقات نوجوان اولاد سوال کرتی ہے آ کر، ہم ماں باپ کا کہنا کہاں تک مانیں؟ کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے، کہاں تک مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ حد بتائی ہے.
کہ اگر یہ ماں باپ تمہیں مجبور کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر، شرک کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر تمہیں مجبور کریں، وہاں رک جاؤ، وہاں نہ ماننا۔ لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان ماں باپ کا کہنا دنیا کے کاموں کے بارے میں دستور کے مطابق اچھے طریقے سے مانتے چلے جاؤ۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ جب وہ گناہ کا حکم دے پھر رک جاؤ۔ بچوں کا مزاج بن جائے کہنا ماننے کا مزاج، اس پر محنت ہو، اور پھر ان بچوں کے ایمان پر محنت، ان کے یقین پر محنت، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس بات پر محنت۔ کس قدر یقین؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑے پیار سے، بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہر وقت پیدا ہو جائے، بظاہر بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کس طرح سمجھایا؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمانے لگے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں ہو، فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یا زمین و آسمان میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا خبر رکھنے والا۔ آج ہم معاشرے کے اندر اولاد کی جب تربیت کرتے ہیں تو اس وقت یا باپ اپنا خوف پیدا کرتا ہے، یا ماں اپنا ڈر پیدا کرتی ہے، یا استادوں کا ڈر ہوتا ہے، استانیوں کا ڈر ہوتا ہے۔ لہذا جہاں ماں باپ نہیں ہوتے، جہاں استاد نہیں ہوتے، وہاں بچہ غلط راستے پر چلتا ہے۔ اور اگر اس کا ذہن بنا دیا جائے کہ بیٹا جہاں بھی ہو، چاہے استاد نہ ہو، چاہے ماں وہاں موجود نہ ہو، باپ موجود نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، یہ بات بار بار کہنا پڑے گی جناب، بار بار کہنا پڑے گی، ایک دو دفعہ سے نہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ ایک دفعہ دو دفعہ کہنے سے اس نے چلنا شروع نہیں کیا، ایک دو دفعہ کہنے سے کھانا شروع نہیں کیا۔ جس زاویے کو بھی آپ بچے کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، اس زاویے پر اتنی ہی محنت کرنا ہوگی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ تو بڑوں پر محنت کرتے ہیں، اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہمارے مشائخ بڑوں پر محنت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب ایک شیخ کے پاس مریدین اپنی اصلاح کے لیے گئے تو جو شیخ کامل ہوتے ہیں وہ کیسے امتحان لیتے ہیں کہ اس شیخ نے جب مریدوں کی تربیت ہو گئی تو ان کو کبوتر دیے کہ جاؤ بس اپنے اپنے طور پر جاؤ الگ الگ، اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کبوتروں کو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو وہ سارے مریدین جتنے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ گئے اور جا کر جناب بڑے طریقے سے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک مرید جو تھا وہ زندہ کبوتر لے آیا۔ تو شیخ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی ذبح کرنے کی، باقی دیکھو ذبح کر لے آئے۔ تو وہ مرید کیا کہتا ہے، وہ کہنے لگا جناب آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو اس شیخ نے کہا کہ ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل۔ میں نے عرض کیا کہ بڑوں پر محنت۔ اب اس کیفیت پر جب محنت ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس طرح یہ جوان آج موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو پتا ہو کہ چوراہے میں پولیس مین کھڑا ہے، یہ اشارہ کراس نہیں کرے گا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا، چاہے کتنے ہی فتنوں کی بارش ہو رہی ہو، اللہ بچائے گا اس کو، جب اس کے اندر یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کے بعد کیا کہا؟
یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ کب سے کہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ بھی سکھایا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ ایک صاحب تشریف لائے، وہ کہنے لگے آج میں نے اپنے بچے کو نماز کے لیے جگایا، اس نے آگے سے میری شان میں گستاخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ عرض کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور پھر وہ بچہ بھی مسلمان ہو اور اس کو نماز کے لیے جگایا جائے اور اپنے باپ سے بدتمیزی کرے، مجھے پوری بات بتائیے۔ وہ کہنے لگے میں اصل میں کئی دن سے اس کو اٹھا رہا تھا فجر کی نماز کے لیے کہ اٹھا کرو، آج وہ نہیں اٹھا تو پھر میں نے اس کو لگائی۔ عرض کیا کہ کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ کہنے لگے یہ ایف ایس سی میں پڑھتا ہے، 18-19 سال کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ میں نے عرض کیا بالکل ٹھیک، لیکن میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں۔ حدیث ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10، اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہوں، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہوں۔ آپ نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا ہے، لیکن 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے، 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے۔ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کو تو کسی حدیث میں نہیں لکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات پر اور بچے پر ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک دفعہ بھی نہیں مارا۔ اس لیے کہ جب آپ 7 سال کی عمر سے، ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں، 7 سال کی عمر سے جب آپ اس کو نماز کا حکم دیں گے تو پھر 7 سال بعد آپ کو یا 10 سال بعد آپ کو مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اولاد کی تربیت کے لیے حکمت عملی چاہیے، سمجھداری چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کو جب اللہ نے دانائی دی تو انہوں نے پھر دانائی کا مظاہرہ بھی تو کیا نا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اور ذہن میں رکھیے گا یہ ایک دفعہ نہیں کہنا، اس کے لیے ماحول بھی بنانا ہے، ماحول بھی بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا بھی بننا ہے۔ ہاں، ہم بزرگ ہو جاتے ہیں، نانا دادا بن جاتے ہیں، کوئی ہمارے پاس بچہ پھٹک کے تو دیکھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز خراب کر دی، قابو کیا کرو، ہم اولاد کو کہتے ہیں قابو کیا کرو اپنے بچوں کو، نماز خراب کرتے۔ اور ادھر کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے تو پیارے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ سوار ہو گئے، بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اور لمبا کر دیا، نواسا سوار ہے، سجدہ لمبا کر دی۔ آپ کو وہ روایات بھی ذہن میں ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے نواسا گزرنے کی کوشش کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگیں اور پھیلا دی ذرا آرام سے گزر جائے۔ بچوں کو نماز میں کتنا مانوس کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جائیں وہ شور کریں، نہیں، جب مسجد میں تو ان کو لے جائیں جو کہ مانوس ہو جائیں اور جن کی تربیت ہو جائے۔ گھر کے اندر آپ سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، ماں نماز پڑھے، گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ماں نماز پڑھتی ہو، باپ نماز پڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات کرنا بھی نہیں شروع کرتے، لیکن جناب وہ ایک کپڑا بچھائیں گے، اسی طرح ہونٹ ہلائیں گے، اسی طرح اٹھک بیٹھک کریں گے، اسی طرح رکوع کریں گے، اسی طرح تشہد میں بیٹھ کر انگلی سے اشارہ کریں گے۔ آپ کو بڑے ہو کر کہنا ہی نہیں پڑے گا میاں نماز پڑھو۔ ماحول، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ آگے بیٹے کو سمجھایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے نیکی کا حکم دے، برائی سے روک،
بچے کو کہا جا رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ کب کرے گا بچہ؟ جب اس کے اندر اس بات کا شعور ہوگا کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے. آج لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں کیسے بچوں کو بچائیں، کیسے ہو فلاں، اتنی غلط باتیں عام ہو گئیں. اس جملے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ آج بھی آپ محنت کر کے بچوں کے اندر اتنا شعور پیدا کر دیجئے کہ وہ کسی کام کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکے یہ درست ہے یا غلط ہے، وہ دیکھ کر فیصلہ کر سکے یہ نیکی ہے یا گناہ ہے. اگر آج بھی ان فتنوں کے دور میں بھی اگر بچے کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی جائے کہ وہ کسی عمل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے ذہن میں کہ یہ غلط ہے یا درست ہے، یہ نیکی ہے گناہ ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں بھی اولاد کی حفاظت فرما لے گا. اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ غلط ہے. اور مستقل اس کی تربیت، یہ بھی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو مستقل عمل ہے کہ آپ کو ہر کام کے بارے میں بتانا پڑے گا. لیکن کب؟ جب ماں باپ کو بھی تو پتا ہو نا کہ یہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے. اور اگر گھر کے اندر ماحول ایسا بنا ہو کہ گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فہرست اتنی طویل ہو، تو وہاں فرق کیسے پیدا ہوگا؟ اس فرق کرنے کے لیے تو پہلے ماں باپ کو بھی لائن پہ آنا پڑے گا. ان کو یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. اور اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو سمجھانا شروع کر دے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. ایسا مرحلہ آئے گا، پھر اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیے گا. اور یہ ہوا، تاریخ کے اوراق ہیں، اس کے لیے حوصلہ مضبوط رکھیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے رات کو، وہ اندر سے آواز آئی، وہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی پانی کے بارے میں کہ اس کو دودھ میں ملا دو. تو بیٹی نے آگے سے کہا خلیفہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں نے کہا رات کا وقت ہے، خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہوگا. تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا، چھوٹی بچی نے جواب دیا، ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے لیے پھر اپنے آپ کو حوصلہ مضبوط رکھیے گا. ایسے مرحلے بھی آئیں گے، لیکن اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اولاد کے اندر یہ مرحلہ آ چکا ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکتی ہے. پھر حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، بیٹے کو، کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. بچوں کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے مصائب، تکالیف، اونچ نیچ، بیماریاں، غم آتے ہیں، بیٹا برداشت کرو، حوصلہ رکھو. اور اگر معاشرے میں کیفیت یہ ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذرا سی بات پر بھڑک جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک آئس کریم نہ ملنے پر، ایک چاکلیٹ نہ ملنے پر، ایک اپنی مرضی پوری نہ ہونے پر بھڑک رہے ہوں، کیا توقع ہے کہ کڑیل جوان ہو جائے تو اس وقت ان کے اندر حوصلہ، صبر، برداشت، تحمل، بردباری کہاں؟ اس پر تو محنت ہی نہیں ہوئی، اس پر تو محنت ہی نہیں ہوئی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بیٹا اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، بیٹا صبر. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. بیٹا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ایمان ہو اس پر کہ میں صبر کروں گا مجھے کیا ملے گا، جی اللہ ساتھ ہوگا میرے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ اس کا اجر دے گا آخرت میں.
اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لا تصعر خدک للناس، لا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے. دیکھیے گا فیس امپریشن کی تربیت، چہرے کے تاثر کی تربیت، بچوں کے چہرے کے تاثرات کی بھی تربیت کرنی ہے. لوگوں کے سامنے کیسے رہنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے لوگوں کو. بچہ جب جائے کسی کے ہاں جائے، کسی سے ملاقات ہو، گھر میں کوئی آ جائے تو اس بچے کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو. اس پر تو کچھ خرچ نہیں ہوتا جناب، اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیجئے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اس صدقے کی عادت بھی بچوں کو ڈالنی ہے. چہرے کے تاثر کی تربیت. پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے میرے پیارے بیٹے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چل، زمین میں اترا کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، رکڑ کر چلنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بچے کی چال پہ محنت. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب باڈی لینگویج ایک سائنس بن چکی ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا بولنا، ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، یہ اس پر اتنی تحقیقات اب ہو چکی ہیں، اتنی ریسرچ اس پر اب آ چکی ہے، لیکن ہمارے خالق نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے کہ باڈی لینگویج کی تربیت یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی. باڈی لینگویج کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، ماں باپ کے ہاتھوں، بچپن سے. اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا انداز. پھر فرمایا اپنے بیٹے کو وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. وقصد فی مشیک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وقار کے ساتھ چل. واغضض من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ. آج بس اوقات اولاد ماں باپ کے سامنے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. محنت کی ضرورت. واغضض من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ. اور یہاں ایک لفظ آیا وقصد فی مشیک، اے میرے پیارے بیٹے تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. بعض مفسرین نے تو اس کو عام چلنا مراد لیا، اور بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی بڑی گہرائی میں گئے اور کہنے لگے کہ وقصد فی مشیک، اے میرے پیارے بیٹے تو زندگی کی ہر چال میں میانہ روی اختیار کر. کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، سونے میں اعتدال، کھیلنے میں اعتدال، پڑھنے میں اعتدال، سوچنے میں اعتدال. اس کی زندگی میانہ روی پر گزر رہی ہو، اس کی زندگی اعتدال پہ گزر رہی ہو. آج بھی جب ضرورت پیش آ جائے کیا کریں اولاد کے بارے میں، کیسے تربیت کریں. سورہ لقمان 2 رکوع، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب اللہ نے حکمت اور دانائی سے نوازا تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اور یہاں آخر میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی
کہ اگر کوئی باپ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان اصولوں میں سے جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، اگر کوئی باپ ان اصولوں میں سے کوئی ایک اصول بھی چھوڑ رہا ہے تو وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کو سمجھ سے کام لینا ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب مجھے فلاں نقطے کے بارے میں آپ سے اختلاف ہے، جو فلاں پوائنٹ اولاد کی تربیت کے بارے میں بتایا گیا اس میں مجھے آپ سے اختلاف ہے. جی یہ اللہ نے بتائے قرآن مجید میں، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. کسی انسان کی سوچ نہیں ہے، کسی مفکر کی سوچ نہیں ہے، کسی فلاسفر کی سوچ نہیں ہے بتائی گئی. یہ تو اللہ نے بتایا، جس سے اختلاف کی بھی گنجائش نہیں ہے. 100% سچ ہے، ان کا نتیجہ 100% سچا آئے گا انشاءاللہ. کر کے دیکھنے کی بات ہے. اللہ رب العزت. آخر میں ایک دعا عرض کروں گا جو سورہ فرقان میں اللہ نے اولاد کے بارے میں سکھائی. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرما لے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، تاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی اب تک، یا اللہ درگزر فرما دے. یا اللہ تو نے اولاد کی نعمت جن لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اولاد موجود ہے، بڑی ہو چکی ہے، رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں، یا اللہ ان کو زندگی میں سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ذہنی اور جسمانی سکون عطا فرما، ذہنی اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کے ہی عرض و سما ہے، اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وجود دو عالم وہی